حفظ قرآن سے فیض دیے آپ نے، حفظ قرآن سے فیض دیے آپ نے، علمی تشنا بجھائے نسیم آپ نے، وہی تھے ایک چمن ہاں کھلا ہر گلی، وہی تھے ایک چمن ہاں کھلا ہر گلی، کیا ہی یاداں تھے وہ المغد أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ معزز حضرات علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ معہد القرآن الکریم والسنہ کے دوسرے اجلاس میں آج آپ حضرات سے ملاقات کا موقع ملا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مولانا جمال صاحب کے گاؤں میں جو مدرسہ ہے وہاں اجلاس ہے، وہاں مجھے جانا ہے۔ مولانا غفران صاحب سے پوچھتا رہا بھائی کہاں جا رہے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ کٹک جا رہے ہیں۔ میں کیوں کٹک جا رہے ہو؟ تو گاؤں میں جانا ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں وہ تو کٹک میں جو مدرسہ ہے اس کا اجلاس ہے۔ میں نے کہا کیا وہی جس پچھلے سال ہم آئے تھے؟ کہا ہاں۔ تو میرے ذہن میں جب میں نے یہ سنا تو ایک بات میرے ذہن میں آئی اور میں نے یہ سوچا کہ مولانا جمال کو بٹھا کر ان سے یہ بات کروں گا۔ یہ سوچتا ہوا کار میں آ رہا تھا، پھر یہاں بیٹھا تو یہاں آ رہا تھا کہ بھئی یہ بات کہوں گا۔ جمعیت علماء ہند نے اس وقت ملک میں مسلمانوں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا ہے۔ جنرل باڈی کی میٹنگ ہوئی پچھلے دنوں بمبئی میں، اور وہاں پورے ملک کے سربراہ علماء اور دانشور بمبئی میں جمع ہوئے اور بحث و مباحثے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے۔ پورے ملک میں ایک جیسی ضرورت ہے، ایک جیسے حالات ہیں، تو جمعیت علماء ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو متوجہ کریں کہ مسلمان اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے 3 چیزوں کی طرف توجہ کریں، اور اگر علماء کھڑے ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جمعیت علماء ہند کا اور جمعیت علماء ہند سے وابستہ جو علماء ہیں انہوں نے کبھی بھی کسی چیز کو پکڑ کر اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ فیصلہ کیا، ملت کو کھڑا کیا، ملت کو متوجہ کیا، اور ملت جب متوجہ ہو گئی اس کام کی طرف تو آگے بڑھ گئے۔ یہ جمعیت علماء ہند کے اکابر کا اصول ہے۔ اس وجہ سے اس وقت 3 چیزوں کی انتہائی ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ بنائیں، کریں، آگے بڑھیں، جو مالدار لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، ان کی خوشامد کریں، ان کو تیار کریں، اور جو اس میدان کے لوگ ہیں ان کو آگے لا کر ان سے کہیں کہ اس کام کو کرو۔ ہم نہیں ہیں اس میدان کے لوگ، لیکن ہم سے مراد علماء، لیکن ہمیں کھڑے ہو کر لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، لوگوں کو کھڑا کرنا ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔
نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نہیں ہے، 3 چیزیں ہیں۔ اس وقت ملک میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو اسپتالوں میں پہنچتا ہے۔ کسی بھی اسپتال میں چلے جائیے، ڈاکٹر اس کو تختہ مشق بنا لیتے ہیں، تکلیف کچھ ہے، علاج کچھ کرتے ہیں، پیسہ۔ ابھی میں آ رہا تھا، میرے ایک ملنے والے ہیں اپر آسام میں، واحد الرحمان صاحب، بڑے تاجر ہیں، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا اور یہ بتلایا کہ میرے بھانجے کے بیٹے کو 7 سال کا بچہ ہے اور اس کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ میں نے کہا بھئی کہاں لے گئے، کیا ہوا؟ کہنے لگے دلی میں سر گنگا رام ایک اسپتال ہے، اس میں داخل کر لیا۔ میں نے کہا وہ تو بہت زیادہ لوٹتے ہیں، برباد کر دیں گے۔ کہنے لگے اتنا پیسہ لے رہے ہیں، اتنا پیسہ لے رہے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بچہ ہے، انہیں کوئی دلچسپی نہیں اس بچے سے، وہ تختہ مشق بنا رکھا ہے انہوں نے اس بچے کو، اور پیسہ پیسہ پیسہ۔ آپ اپنی بہو کو، اپنی بیٹی کو ولادت کے وقت اسپتال میں لے کر جاتے ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر اندر ڈاکٹر آتا ہے، اندر سے ڈاکٹرنی نکلتی ہے، کہتی ہے کہ اس وقت بچے کی زندگی خطرے میں ہے، آپریشن کراؤ۔ ماں کی زندگی خطرے میں ہے، 15 منٹ کے بعد کہتی ہے آپریشن کراؤ۔ بتاؤ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ انگلینڈ میں دیکھا ہے 9 گھنٹے درد میں مبتلا رہتی ہے اور وہ لوگ آپریشن کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ 9 گھنٹے۔ میں نے پڑھا ہے اس کو، لیڈی ڈیانا، وہاں کے بادشاہ کی ملکہ کی بہو مر گئی، اس کے ہاں پہلا بچہ ہوا، 9 گھنٹے تک درد ذہ میں مبتلا رہی، لیکن ملکہ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ اس کا آپریشن کر دیا جائے۔ 9 گھنٹے کے بعد نارمل ڈیلیوری ہوئی۔ میرے دوستو، مسلمان نے جب جو فیصلہ کیا اس میں کامیاب۔ آج دیکھیے کیسا عظیم الشان جلسہ ہے، آپ یہ دیکھیے یہاں کیسا نور ہے، کیسی خیر ہے، کیسی برکت ہے۔ جس کا جی چاہے باہر چلا جائے، وہاں نظر ڈالے، اور اندر آ کر یہاں نظر ڈالے، زمین و آسمان کا فرق محسوس کرے گا۔ آج ہندوستان کے چپے چپے پر مدرسے ہیں اور الحمدللہ چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ کس کے پیسے سے؟ متوجہ ہو گیا ہے مسلمان، دے رہا ہے، روتا بھی رہتا ہے، خفا بھی ہوتا رہتا ہے، مولویوں کو گالی بھی دیتا رہتا ہے، لیکن دیتا بھی رہتا ہے۔ آج الحمدللہ کہاں دلی، کہاں اڑیسہ، سوچئے آپ، اڑیسہ کا کوئی گاؤں ایسا ہے جہاں اذان دینے کے لیے اگر گاؤں کے لوگ کوشش کریں کہ ہم مسجد بنائیں گے اور اذان دینے کے لیے ہمیں آدمی چاہیے، کیا کوئی گاؤں ایسا ہے کہ اذان دینے والا نہ ملے؟ ہے کوئی گاؤں؟ اگر کسی دیہات میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ملے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیسے ہوا یہ سب کا سب؟ چپے چپے پر اذان دینے والا، نماز پڑھانے والا، جنازے کی نماز پڑھانے والا، ہمارا نکاح پڑھانے والا، ہمیں مسئلے بتلانے والا کہاں سے آ گئے؟ جگہ جگہ مدرسوں کا جال بچھ گیا۔ کیا ہمیشہ سے مدرسے تھے؟ نہیں میرے دوستو، اسی طرح سے اگر مسلمان نے فیصلہ، اے بھائی باتیں مت کرو، کیا ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، بیٹھنا ہے بیٹھو، نہیں تو جاؤ، جلسے کو مت خراب کرو۔ بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں، نہ خود سن پاتے ہیں نہ دوسروں کو سننے دیتے ہیں۔ تو جگہ جگہ آج مدرسوں کا جال ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مسلمان نے یہ فیصلہ کر لیا ہر بستی میں ہمیں اپنے اسپتال بنانے ہیں، مجھے یہ بتلاؤ کیا ناکامی ہوگی؟ ناکامی ہوگی؟ نہیں۔
نمبر 1۔ نمبر 2، مولانا نے فیصلہ کیا ہے اس کا کہ یہ اپنے بچوں کو کسی اعلیٰ اسکول میں داخل کریں گے اور صرف تربیت کریں گے نہیں۔ میری ایک بہت ادب سے گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آپ اپنے فون کو بند کر دیں۔ اگر آپ یہاں بیٹھ کر کچھ سننا چاہتے ہیں تو فون پر بات نہ کریں۔ ایک آدمی بھی اگر فون پر بات کرے گا تو میں تقریر نہیں کر سکتا۔ اس بات کو یاد رکھیں آپ بہت ادب سے، کیونکہ یہ بھی ایک مرض ہو گیا۔ گھنٹی بجتی ہے تو آدمی دماغی طور پر بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی سمجھ ہی میں نہیں آتا، فوراً فون اٹھا کے کون بول رہا ہے، یہ بھی پتہ نہیں کون بول رہا ہے۔ خیر، یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دوسرے اسکولوں میں بھیجیں گے، نہیں۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر یہ کام کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہاں گیا بچہ آپ کا؟ اے بیٹا ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، نہیں وہاں بیٹھو آپ تو۔ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ان کے پاس ان کا بچہ موجود ہے۔ مسلمان اپنے اپنے اسکول ہر جگہ بنائیں، صرف یہاں نہیں، اڑیسہ میں نہیں، صرف کٹک میں نہیں، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں۔ آج جس طرح سے مسجدیں بناتے ہیں، آج جس طرح سے مدرسے بناتے ہیں، آج جس طرح سے بڑے بڑے اپنے بنگلے بناتے ہیں، آج جس طرح سے اپنی دکانیں اور کاروبار کرتے ہیں، آج جس طرح سے زمینیں خریدتے ہیں، اسی طرح سے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اسکول بناؤ اپنے۔ اگر اسکول کے لیے فیصلہ کر لیا اور آپ نے اپنے اسکول بنا لیے تو آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ مسلمانوں کو ضرورت ہے انجینئروں کی، مسلمانوں کو ضرورت ہے IAS اور IPS کی، مسلمانوں کو ضرورت ہے ڈاکٹر کی، مسلمانوں کو ضرورت ہے ہوائی جہاز اڑانے والے بچوں کی۔ ہر جگہ مار کھاتے ہیں، ہر جگہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر بنیادی طور پر آپ نے ان کو مضبوط کر دیا اپنے بچوں کو، ہر جگہ کامیاب ہوں گے، ہر جگہ آگے بڑھیں گے، ہر جگہ اپنے ملت اور ملک کے کام آئیں گے۔ میرے دوستو، انتہائی ضروری ہے یہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں شہر کے اہم لوگ، صوبے کے اہم علماء سب کے سب یہاں موجود ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو متوجہ کیا جائے، اپنے اسپتال، اپنے اسکول۔ دیوبند میں ہم نے بچیوں کا اسکول بنایا ہے، نام اس کا رکھا ہے جامعہ اسلامیہ للبنات۔ 12ویں تک گورنمنٹ سے منظور ہے، گورنمنٹ سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، گورنمنٹ کی شرائط کے مطابق سارے کام، بلڈنگ گورنمنٹ کے شرائط کے مطابق، پڑھانے والیاں گورنمنٹ کی شرائط کے مطابق، طالبات گورنمنٹ کی شرائط کے مطابق، داخلہ صرف اور صرف نرسری میں ہوتا ہے، کوئی دارالاقامہ نہیں۔ آج افسوس اس کا ہے کہ ہم بچیوں کے مدرسے بناتے ہیں دارالاقامہ کے ساتھ۔ میرے دوستو، بہت ادب سے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ناکامی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ دارالاقامہ نہیں، صرف بچی کا داخلہ ہوتا ہے نرسری میں، نرسری، LKG، UKG، اس کے بعد فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، 8ویں تک بچی پہنچتی ہے، دینیات کی ساری تعلیم مکمل۔ 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں گورنمنٹ کا جو سلیبس ہے وہ پڑھتی ہیں بچیاں۔ میرے دوستو، اس مدرسے کی بچیاں MBBS کر رہی ہیں۔ اچھا،
ابھی تک اس کا الحاق تھا یو پی بورڈ سے، اس سال یہ فیصلہ کیا کہ سی بی ایس ای سے اس کا الحاق کر دیا جائے، کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے صرف ایک شرط رکھی ہے سی بی ایس ای والوں نے کہ ساری شرطیں مکمل ہیں، صرف ریپ چاہیے۔ ریپ کا مطلب ہوتا ہے بغیر زینے کے چڑھنا، ایسے آپ ریپ بنا دیجئے، ہم آپ کو اگلے سال 2025 میں سی بی ایس ای والے ہمارا امتحان لیں گے۔ میرے دوستو، میں اپنے مدرسے کا پرچار کرنے نہیں آیا ہوں، چندہ لینے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اس طرح سے کام ہو سکتا ہے اگر کوشش کی جائے۔ مجھ سے لوگ کہتے تھے کہ صرف نرسری میں داخلہ لوگے، کیسے چلاؤ گے؟ 1 سال پہلے سے لوگ لائن لگا لیتے ہیں کہ 3.5 سال سے 4 سال کی بچی کا داخلہ ہوگا، پھر نہیں ہوگا۔ کسی قیمت پر پہلے سال میں نہیں لیتے، کسی قیمت پر 8ویں سال میں نہیں لیتے، نرسری میں داخلہ۔ بچی اس وقت سے چل رہی ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، آج تک ایک بچی کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں بھاگی ہے۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں اسکولوں میں جا رہی ہیں، کالجوں میں جا رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں، لیکن بنیادی طور پر کمزور ہیں، سکھ کے ساتھ بھاگتی ہیں، نان مسلم کے ساتھ بھاگتی ہیں، ٹرائبل کے ساتھ بھاگتی ہیں، ان کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، آخرت بھی ان کی برباد ہو جاتی ہے، اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہیں۔ آج یہ فیصلہ کر کے اٹھیں، کوئی ضرورت نہیں بڑا بنانے کی، آپ 5 بچوں کا بنائیں، آپ 10 بچوں کا بنائیں، جس طرح سے ضروری ہے مکاتب کا ہونا، جس طرح سے ضروری ہے مدارس کا ہونا، جس طرح سے ضروری ہے مساجد کا ہونا، جس طرح سے ضروری ہے علماء کا ہونا، اسی طرح سے ضروری ہے کہ ہمارے اسکول ہوں لڑکوں کے الگ، لڑکیوں کے الگ۔ اللہ کا شکر ہے، دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم تھے مولانا عبدالخالق سنبھلی، انتقال ہو گیا۔ ان کی بچی کی شادی میں گیا میں، مولانا مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے ہاں 5 سال اس نے پڑھایا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ 5 سال اس بچی نے پڑھایا ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ میں بہت ادب سے اپنے علماء سے عرض کروں گا، وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ جمعیت علماء ہند کی طاقت یہ علماء ہیں، جمعیت علماء ہند کی طاقت یہ ائمہ ہیں، جمعیت علماء ہند کی طاقت یہ مدرسوں کے محتممین اور ذمہ دار ہیں۔ یہ کھڑے ہوتے ہیں، پوری ملت کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، 3 چیزیں ہیں، اسپتال بناؤ، لڑکوں کے اسکول بناؤ، لڑکیوں کے اسکول بناؤ۔ جو لوگ کر رہے ہیں تجارت کے لیے کر رہے ہیں، آپ بھی تجارت کرو، کس نے روکا ہے؟ جیسے وہ لوگ تجارت کر بڑے بڑے نان مسلم اسکول بناتے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ تجارت، بزنس۔ کس نے منع کیا ہے آپ کو بزنس کرنے کو؟ آپ ایسا بزنس کیجئے کہ کچھ دنیا کا بھی بزنس کیجئے، کچھ آخرت کا بھی بزنس کیجئے، دونوں جگہ آپ کو ملے، خالی دنیا ہی دنیا نہیں۔ میرے دوستو، مجھے بہت خوشی ہوئی، انتہائی مسرت ہوئی اس وقت اس بچے نے جو یہ اعلان کیا۔ انہوں نے قدم تو بڑھایا، انہوں نے کوشش تو کی۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کل ہم یہاں جلسے میں آئیں گے تو ان کا اسکول ہوگا، اس کے بچے ہوں گے، ان کا پروگرام ہوگا، اور ہم اور آپ اللہ نے چاہا تو زندہ رہے تو اس میں بیٹھیں گے اور دیکھیں گے۔ تو میرے دوستو، بڑی اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری نیت، آج ہم فیصلہ کریں اللہ کے لیے، آخرت کے لیے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، آپ کو سناؤں؟ بولو، سناؤں؟ ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک۔
حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حافظ حدیث ہیں۔ علماء جانتے ہیں کہ حافظ قرآن ایک الگ چیز ہے، حافظ حدیث ایک الگ چیز ہے۔ حافظ حدیث ان کو کہتے ہیں جن کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں۔ کتنی؟ 1,00,000۔ کس شرط کے ساتھ؟ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بھی یاد ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا، پھر کس نے سنا، پھر کس نے سنا، پھر کس نے سنا، پھر کس نے سنا، وہ بھی یاد ہو۔ ہر حدیث کا الفاظ بھی، اور الفاظ کے ساتھ ساتھ کس کے واسطے سے آئی ہے وہ بھی یاد ہو۔ 1,00,000 کم سے کم تو وہ حافظ حدیث کہلاتا ہے۔ نیت کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ و رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا حج کو جانے کا۔ بڑے آدمی تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے، 1,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے۔ تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ حج کو گئے حج کو چلے گئے، مینا میں گئے۔ مینا میں کئی دن رہتے ہیں جا کے؟ بتاؤ، نہیں پتا؟ 3 دن مینا میں مقیم تھے۔ رات میں خواب دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ 2 فرشتے اترے آسمان سے زمین میں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس سال کتنے حاجی آئے؟ تو فرشتہ جواب دیتا ہے 3,00,000۔ کتنے؟ 3,00,000۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ ان میں سے کتنوں کا حج قبول ہوا؟ کیا پوچھا؟ کتنوں کا حج قبول ہوا؟ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے 1 کا بھی نہیں۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن مبارک خود ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، صحابہ کو دیکھنے والے لوگ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور فرشتہ جواب دیتا ہے 1 کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ ہم آج اپنے اعمال پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چلے میں چلے گئے، ہم حج کو چلے گئے، ہم عمرے کو چلے گئے، ہم روزے رکھ لیے، ہم دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں۔ ہے یہ بات کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے کان کھڑے ہو گئے خواب میں کہ کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ کہا کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو پھر کہا کہ ایک ایسا آدمی ہے جو حج کو نہیں آیا اور اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا۔ سن رہے ہیں بات کو؟ ایک ایسا آدمی ہے جو حج کو نہیں آیا اور اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا۔ اچھا، پھر اس کے طفیل میں 3,00,000 مسلمانوں کا حج اللہ نے قبول کر لیا، اس ایک آدمی کے طفیل میں جو حج کو نہیں آیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک اتنا بڑا آدمی خواب دیکھ رہا ہے، تو وہ پوچھتا ہے ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے، وہ کون آدمی ہے جو آیا نہیں، اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے؟ کیسا باکمال انسان ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے اللہ اس کا حج قبول کر رہا ہے، اور اس کے طفیل میں جتنے حاجی آئے ہیں ان سب کا حج قبول ہو گیا، اور ان حاجیوں کا ایسا عمل نہیں ہے کہ ان کا حج قبول ہو۔ تو وہ کہتا ہے بغداد میں، کیا کہتا ہے؟ بغداد میں ایک موچی ہے جوتا سینے والا، بغداد میں ایک موچی ہے۔ تو پوچھتا کیا نام ہے؟ کہ یہ نام ہے اس کا، وہ حج کو نہیں آیا، اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا،
اور اس کے طفیل میں 3 کے 3 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہو گیا. آنکھ کھل گئی، گھبرا کے کسی کو نہیں بتلایا، نام یاد کر لیا بغداد میں. اب حج سے جب فارغ ہوئے تو حضرت نے فرمایا اپنے لوگوں سے، بھائی میں گھر نہیں جاؤں گا، میں تو بغداد جاؤں گا. لوگوں نے کہا حضرت کیوں؟ کہا نہیں مجھے کام ہے بغداد جانا. کسی سے کچھ نہیں کہا. طاہر صاحب کیا کر رہے ہو تم؟ اپنا موبائل دیکھ رہے ہو، ریکارڈ کر رہے. یار تم نے مجھے ویسے ہی سبق پڑھا دیا، ریکارڈ کر رہے. کہاں یہ پانی؟ خود تم نے تو پی رکھا. یہ بالکل اچھا یہ نہیں لگایا ہے آپ نے. مائک انتہائی خراب مائک ہے. خالی دیکھ ریکھ کے لیے لائٹیں لگا دی، مائک 2 پیسے کا لگا دیا. سچ کہہ رہا ہوں، میں کبھی پانی نہیں پیتا، بولا ہی نہیں جا رہا، اسی وجہ سے اسے دور کر رہا ہوں. چھوڑو بس. اپنے لوگوں سے حضرت نے فرمایا کہ مجھ کو بغداد جانا ہے. بغداد پہنچ گئے. جو ان کے خدام تھے، جو ان کے شاگرد تھے، جو ان کے ساتھ تھے، پورا کا پورا قافلہ بغداد پہنچ گیا. اب بغداد پہنچنے کے بعد وہاں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، آدمی اس نام کا آدمی، اتنا بڑا شہر بغداد، اس نام کا آدمی 3 دن ہو گئے. کتنے دن ہوئے؟ 3 دن ہو گئے. سب کے سب تلاش کر رہے ہیں، جگہ جگہ محلے محلے جا رہے ہیں. اس نام کا آدمی کوئی نہیں، آدمی نام کا کوئی نہیں، کہیں نہیں. بہت پریشان کہ میرا خواب جھوٹا ہے کیا؟ آدمی نہیں مل رہا. لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ شہر سے باہر ایک بستی ہے، شہر سے باہر غریبوں کی کچے مکانات ہیں، بہت غریب لوگ وہاں رہتے ہیں. اگر آپ فرمائیں تو وہاں جا کر معلوم کریں. حضرت نے یہ فرما دیا تھا کہ معلوم کرنا، کچھ کہنا مت. سب کے سب خدام ان بستیوں میں چلے گئے. وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ہاں ایک موچی ہے جو جوتا گانٹتا ہے، مسلمان، اور اس بستی میں رہتا ہے غریب، بالکل معمولی گھر کا آدمی، چھپر، دروازہ ٹوٹا ہوا، انتہائی معمولی. رات ہو گئی. معلوم کرتے کرتے حضرت کو آ کر لوگوں نے بتلایا کہ حضرت وہ آدمی مل گیا ہے، اس بستی میں ہے. حضرت فوراً یہاں سے روانہ ہو گئے. دروازہ کھٹکھٹایا جا کر، تو جو چراغ تھا اس چراغ کو لے کر وہ صاحب آئے. دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر پوچھا، آپ فلاں ہیں؟ کہا کہ جی. تو دروازے میں اندر، آپ کون ہیں؟ کیوں میرے گھر میں آ رہے ہیں؟ سب لوگوں کو باہر چھوڑ دیا، کوئی نہیں میرے ساتھ آئے گا، اکیلے گئے. دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے. 2 دروازے تھے گھر میں، ایک اندر کا دروازہ، ایک باہر کا دروازہ. باہر کے دروازے سے اندر چلے گئے. اندر جا کر انہوں نے پوچھا، دیکھا ایک بہت نورانی صورت، بزرگ انسان، عالم. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ابن مبارک ہے. جیسے ہی اس شخص نے یہ نام سنا فوراً بے ہوش ہو کے گر گئے. وہیں خیر گھر میں لوگ تھے، وہ آ گئے، کسی طرح سے ہوش میں لائے. جب ہوش میں آئے تو کہا کہ ہمیشہ میں یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھ کو عبداللہ ابن مبارک کی زیارت کرا دے. اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، 1,00,000 حدیثوں کے حافظ، اتنے بڑے تابعی. میں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ مرنے سے پہلے عبداللہ ابن مبارک کی زیارت ہو جائے. میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرے گھر میں آپ آ جائیں گے. میں برداشت نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو گیا. آپ مجھے معاف کر دیں. میرے دوستو، یہ کہانی نہیں ہے.
حضرت عبداللہ ابن مبارک بیٹھ گئے گھر میں، کچھ کھانے کو ہو تو لاؤ، جو روٹی تھی سوکھی ہوئی وہ لے کر آئے، کھایا پیا، تھوڑی دیر ان کو اپنے سے قریب کیا اور پھر ان کو اپنا خواب سنایا کہ میں حج سے آ رہا ہوں سیدھا، اور میں نے وہاں یہ خواب دیکھا ہے تمہارے بارے میں کوئی نہیں ہے، مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہارا عمل کیا ہے، کون سا تم کام کرتے ہو، کون سا تمہارا کاج ہے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے ہم نہیں، ہم جیسے کتنے لوگ تھے ہماری کوئی حیثیت نہیں تمہارے سامنے، اللہ نے سب کے عمل کو قبول کر لیا صرف تمہارے عمل سے، تم بتاؤ تم نے کیا کام کیا اور کیا کام کرتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ انہوں نے کہا میرا تو کوئی کام نہیں ہے، میں تو دن بھر مزدوری کرتا ہوں، جوتے گانٹتا ہوں، جو پیسے مل جاتے ہیں اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پالتا ہوں۔ بہت سالوں سے، مجھے یاد نہیں ہے 40 سال یا 20 سال کیا ہے وہ، لیکن بہت سالوں سے میں اور میری بیوی ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم حج کریں گے اور حج کو جائیں گے، تو روز آنا میں اپنا پیسہ جو جوتا گانٹتا تھا اور جو پیسہ بچوں کے خرچ سے بچ جاتا تھا، روز آنا میں تھوڑا سا پیسہ رکھ لیتا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنی بہت سی ضروریات جو تھیں ان کو روک کر رکھ لیتے تھے۔ اس سال ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو گیا تھا کہ ہم پیدل جا کے بغیر سواری کے یا کچھ سواری لے کر دونوں ایک ساتھ جا کر حج کر لیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا میاں بیوی نے کہ اس سال ہم حج کو جائیں گے۔ کہنے لگے کہ میں ایک دن واپس آیا شام کو، تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جو سامنے گھر ہے اونچا، بڑی بڑی دیواریں، مالدار کا گھر ہمارے محلے کے کنارے پر، میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ شام کو جب میں کام سے واپس آتا تھا تو اس گھر سے بہترین کھانے کی خوشبو آتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہترین خوشبو کھانے کی آتی تھی۔ میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ خوشبو نہیں آ رہی ہے کھانے کی، آخر بات کیا ہے؟ یہ یہاں سے چلا گیا؟ کیونکہ یہ تو بیچارے صبح چلے جاتے تھے، دن بھر محنت کرتے تھے، رات میں آتے تھے تھکے ماندے سو جاتے تھے۔ تو ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے کیا کہ ان کے ہاں تو فاقے ہو رہے ہیں، ان کا سارا کاروبار ختم ہو گیا، ان کے بچے روتے ہیں بلکتے ہیں، یہ اس قابل نہیں رہے کہ اپنے بچوں کو 2 وقت کھانا کھلا دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل پہ بڑا اثر ہوا، بہت رویا میں، اور میں نے یہ کہا اپنی بیوی سے کہ دیکھو ہم لوگ تو عادی ہیں فاقے کے، ہمارے بچے عادی ہیں فاقے کے، یہ مالدار بڑے لوگ ان کے بچے ناز و نام میں پلے ہوئے، ہم حج کو نہیں جائیں گے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے کام آئیں، یہ پیسے ہیں یہ جو ہمارے پاس پوٹلی ہے ابھی رات میں لے جاؤ اور اس کے ہاں دے کر آؤ خاموشی سے، اور یہ کہو کہ یہ پیسے ہیں یہ اپنے کاموں میں خرچ کریں، اپنے بچوں کو کھلائیں، ان کے کام لائیں، اور ہم حج کو نہیں جائیں گے۔ حج سے زیادہ ضروری اس مالدار کی غربت میں اس کے بچوں کا پیٹ بھرنا۔ کہنے لگے یہ تو میں نے کام کیا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ نیت بتلایا نہیں، خاموشی کے ساتھ سال ہا سال کی محنت، آگے کوئی امید نہیں ہے کہ حج کر سکیں گے، سال ہا سال کی محنت نہیں، یہ مالدار ہے یہ کیسے برداشت کرے گا، اس کے بچوں نے بچپن سے کھایا ہے یہ کیسے بھوک برداشت کریں گے، نہیں کچھ نہیں، دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا یہ واقعہ ہے، سیکھیے آپ نیت۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو نیت اللہ کے لیے کرو، اسلام کے لیے کرو، اولاد کے لیے کرو، اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کے لیے کرو، مسلمانوں کے کام آئیں، قوم کے کام آئیں، ملک کے کام آئیں، اس لیے یہ کام کرو۔
دیکھو آخرت میں بھی کیسی کامیابی ہوگی اور اس دنیا میں بھی کیسی نیک نامی ہوگی۔ آتی ہے بات سمجھ میں؟ نہیں آتی؟ آئی؟ پورے طرح سے عمل ہوگا، کوشش ہوگی۔ میرے دوستو 10 بجے تک کا تھا وقت ہے؟ اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے آدمی ہیں، اندازہ ہو گیا۔ آج مسلمان، آج ہماری حالت کیا ہے وہ میں عرض کروں۔ کسی کی گستاخی نہیں ہے میرا مقصد۔ ہم کسی سے کہتے ہیں بھائی یہ بات چھوٹ گئی تمہاری، تو کیا جواب ہوتا ہے؟ مستحب ہی تو ہے۔ ارے بھائی سنتیں نہیں پڑھی، ارے سنت ہی تو ہے، فرض تو پڑھ لیے۔ بتاؤ یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور تفسیر عجیبی میں بھی ہے، رد المحتار میں بھی ہے، علماء جانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے نزدیک، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل، آپ علل اعلان کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ ہر مسلمان کو مخاطب کر رہا ہے، کیا کرو؟ فاتبعونی، آقا فرما رہے ہیں میری اتباع کرو، اطاعت کو نہیں فرما رہے ہیں، اتباع کرو۔ دیکھو اطاعت الگ ہے، اتباع الگ ہے۔ اطاعت کا مطلب ہے کہ ہم کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں 8 گھنٹے 12 گھنٹے، ہم 12 گھنٹے کام کر کے آ گئے، 12 گھنٹے کی پوچھ کرے گا ہمارا مالک، باقی 12 گھنٹے ہم کیا کر رہے ہیں پوچھے گا؟ ہم گھر میں سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، یا نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں۔ یہ ہے اطاعت، اتباع ہے، اتباع نہ بنی شابتیں، فاتبعونی، اطاعت، وہ اطاعت ہے۔ اور اتباع کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں باہر ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو، سو رہے ہیں تو، پیشاب کر رہے ہیں تو، بڑے استنجے جا رہے ہیں تو، بیوی کے پاس جا رہے ہیں تو، اولاد کے پاس جا رہے ہیں تو، کاروبار کر رہے ہیں تو، دوستوں کے پاس بیٹھے ہیں تو، 24 گھنٹے ہماری زندگی وہ ہونی چاہیے جو ہم کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ خالی نماز نہیں، خالی روزہ نہیں، اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کیا ہم نے اپنے گھر میں بیوی کی مدد کی کھانا پکانے میں؟ کیا ہم نے اپنے گھر میں بیوی کی مدد کی جھاڑو دینے میں؟ کیا ہم نے اپنے گھر میں بیوی کی مدد کی کپڑا دھونے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو بھی دیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں شریک رہتے تھے، پانی لا رہے ہیں، لکڑیاں لا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا؟ بتلا دو، ایک آدمی کھڑا ہو کر بتلا دے اس نے یہ کیا۔ فاتبعونی، لمبی بات ہو جائے گی، تھک بھی گیا ہوں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یحببکم اللہ، اگر مسلمان یہ فیصلہ کر لے کہ اس کی زندگی
اس کی صبح، اس کا شام، اس کا منٹ، اس کا گھنٹہ، اس کا سیکنڈ، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا چلنا، اس کا کاروبار، اس کی محبت، اس کا تعلق، سب کا سب وہ ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. دوستو، میرا باپ ہے، وہ بڑا آدمی ہے، پولیس کا سربراہ ہے. اگر تو مجھے کوئی ایک تھپڑ مار دے تو میرا باپ برداشت کرے گا؟ برداشت کرے گا؟ برداشت کرے گا؟ اتنا پٹوائے گا، اتنا پٹوائے گا، اتنا پٹوائے گا کہ چلنا ممکن نہیں رہے گا. بتاؤ ہوگا کہ نہیں؟ کیا وہ ہم سے محبت کرتا ہے جو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. کوئی پریشانی ہوگی ہم کو؟ کوئی دقت ہوگی ہم کو؟ کہیں ناکامی ہوگی ہم کو؟ کاروبار میں ناکامی ہوگی، عزت میں ناکامی ہوگی، بچوں میں ناکامی ہوگی، کسی جگہ ناکامی نہیں ہوگی. شرط یہ ہے کہ مسلمان آج یہ فیصلہ کر لے کہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے. پورا 24 گھنٹے ہر چیز وہ کرنی ہے جو آقا نے کی ہے، اور ہر چیز کو بھاگنا ہے جس سے آقا نے منع فرمایا. بات آئی سمجھ میں؟ یحببکم اللہ. آگے کہتا ہے اللہ کیا کروں گا میں؟ یغفر لکم. کیا اعلان کرتا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم. اگر ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، کوئی گناہ ہمارے نامہ اعمال میں نہ رہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، تو مجھے بتاؤ جب اللہ کے ہاں ہم جائیں گے تو کس شان سے جائیں گے؟ بولو. کوئی پریشانی ہوگی؟ کوئی ناکامی ہوگی؟ جب ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے، ہمارے چہرے کا نور جو ہوگا، ہمارا دشمن ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، ہمارا دشمن ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمت نہیں ہو سکتی. ہم جس سے جو بولیں گے وہ کرے گا. آپ دیکھ لیجئے، یہاں بھی کوئی بزرگ آئے تھے جن کے واسطے سے مسلمان آئے تھے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات جب ہندوستان میں آئے ہیں، مسلمان تھا یہاں، وہاں جا کر بیٹھے ہیں اجمیر شریف میں. بادشاہ دشمن، راجہ دشمن، فوج دشمن، عوام دشمن، کوئی گناہ نہیں. سب وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے دیکھ لیا اسی نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا. جس سے جو کہہ دیا اس نے انکار نہیں کیا. آپ دیکھ لیجئے ان کی زندگی. آپ جب چاہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پکڑ لیں، ناممکن ہے کہ ناکامی ہو جائے آپ کو. یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. دوستو بولو، عمل کی کوشش کرو گے؟ کرو گے؟ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ارادہ تھا، اللہ نے نہیں چاہا. بتاؤ، کہو ضرور کوشش کریں گے، ضرور محنت کریں گے. واللہ غفور رحیم. اللہ تو معاف کرنے والا ہے. دنیا کے سب سے بڑے انسان، سب سے بڑے محبوب، سارے نبیوں کے سردار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سارے عالم کی روحیں ایک جگہ تھیں. جو سب سے اعلیٰ انسان تھا، اعلیٰ روح تھی، اللہ نے اس کو اٹھایا اور اپنا محبوب اور آخری نبی کے لیے منتخب کر لیا. سارے عالم کا سب سے بڑا انسان. اگر ہم ان کی زندگی کو اپنائیں گے، مجھے بتاؤ اللہ ہم سے ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ اب میں آپ سے عرض کروں اور اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ 10:15 ہو چکے ہیں، 10:30 ہوں گے.
حضرت عبداللہ ابن مبارک جن کا واقعہ میں نے یہ سنایا، وہ فرماتے ہیں من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ، جو انسان، جو مسلمان، جو اللہ کا بندہ ہلکا سمجھے گا، خفیف سمجھے گا، کوئی حیثیت نہیں دے گا، فرض کے سامنے مستحبات کی کوئی حیثیت اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ مستحب کا مطلب اللہ کے محبوب نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے دل میں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ، جس کے دل میں مستحبات کی اہمیت نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے محروم کر دیا جائے گا سنتوں سے۔ سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ اسے محروم کر دے گا، اور اللہ اگر فیصلہ کر دے گا کہ اس کو میرے محبوب کی سنتوں سے، اس کے دل کو محبوب کی سنتوں کی محبت نکال دینی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہے جو محبت ڈال دے؟ بتاؤ۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں مستحب ہی تو ہے، کہاں ہے فرض؟ داڑھی کٹاتے ہیں، کہاں ہے فرض؟ یہ کرتے ہیں، کہاں ہے فرض؟ دوستو، عوقب بحرمان السنہ، وہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی سے نکل جائیں گی، اور جب سنتیں نکلیں گی تو اللہ ہماری طرف محبت کی نظر سے دیکھے گا۔ بتاؤ، آج دیکھ لو مسلمانوں کی حالت، کون سی ایسی بے عزتی ہے، کون سی ایسی ذلت ہے جو ہمارے نامہ اعمال میں نہیں لکھ دی گئی ہے؟ بتلا دو مجھے، کیوں ہے یہ حالت؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، ظلم ہم کرتے ہیں۔ باپ مر گیا، بہنوں کا معاملہ رہ گیا، بھائی کا معاملہ رہ گیا، غریبوں کا معاملہ رہ گیا، رشتہ داروں کا معاملہ رہ گیا، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دیکھ لو کیسی ذلت ہے۔ ڈاکٹر کے ہاں 2%، 2.5% ہیں یہاں مسلمان، بہت ہوں گے 3% ہوں گے۔ کوئی بڑا ڈاکٹر ہے، اس کے ہاں رجسٹر لے کر بیٹھ جائیے اور صبح سے شام تک دیکھیے کتنے مریض اس کے ہاں آئے۔ آپ کے مقابلے پر ہیں 98%، 97%، 97%، اور آپ ہیں 2%۔ اور ڈاکٹر کے ہاں آپ رجسٹر دیکھ لیجئے، 50-50 نہ ہو تو میرے منہ پر تالک لگا دیجیے گا، جب چاہیے جا کر دیکھ لیجیے۔ کیوں؟ دیکھ لیجئے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سے ہمارے محبوب، اللہ کے محبوب، سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل گئی، ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ، اور آگے فرماتے ہیں من تہاون بالسنہ، جو انسان سنتوں کو یہ سمجھے گا یہ تو کچھ نہیں ہے، سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑا ہی ہے، سنت ہی تو ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، غیر مسنون قرات کرتے ہیں، جب ان سے کہو بھائی غیر مسنون قرات کیوں کی، پوچھتے ہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں بھائی نماز ہو گئی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے ہم خفیف سمجھ رہے ہیں سنتوں کو، ہم بے حیثیت سمجھ رہے ہیں سنتوں کو، ہم آقا کی زندگی کو کوئی زندگی نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک من تہاون بالسنہ عوقب بحرمان الفرائض، جب ہم خفیف سمجھیں گے، جب ہم معمولی سمجھیں گے، جب ہمارے نزدیک سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، تو اللہ تعالی ہمیں محروم کر دے گا۔ کس چیز سے محروم کرے گا؟ جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں،
روزہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ حج فرض ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اگر فرائض چھوٹیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے؟ کیا ہم باعزت ہوں گے؟ میرے دوستو، ذلتوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا ہمیں۔ اور آج دیکھ لو مسلمان کے حالت، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بتا دیجئے۔ فرماتے ہیں من تہاون بالسنہ عوقب بحرمان الفرائض۔ نمازیں، مسجد میں جائیے، دیکھ لیجئے کیا حالت ہے۔ ابھی عید آنے والی ہے انشاءاللہ، رمضان مبارک آنے والے ہیں، رمضان کا آخری جمعہ بھی آئے گا، دیکھیے گا صرف آخری جمعہ فرض ہے، صرف رمضان کی نمازیں فرض ہیں، صرف عید کی نماز واجب ہے، روزانہ کے وتر واجب نہیں ہیں۔ کیوں؟ سنتیں نکل گئی، سنتوں کا ادبار کیا ہوا؟ فرائض ہماری زندگی سے نکل گئے۔ وَمَن تَحَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ، آگے فرماتے ہیں من تَحَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ۔ فرائض جب ہمارے دل سے نکلیں گے تو اللہ ہمارے دل سے، ہماری زندگی سے محروم ہم ہو جائیں گے، اللہ کا تصور بھی ہمیں نہیں آئے گا۔ مجھے بتاؤ، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ہمیں اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا فرشتہ لکھ رہا ہے؟ جب ہم ظلم کرتے ہیں تو ہمیں اس کا یقین ہوتا ہے جو مال ہم لے رہے ہیں وہ یہیں چھوٹے گا اور اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ بولو بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ سچ بتلا دو۔ شروع کہاں سے ہوا؟ شروع ہوا مستحبات سے۔ اگر مستحبات کو پکڑ لیا تو اللہ توفیق دے گا سنتوں کو پکڑنے کی، اور جب سنتوں کو پکڑ لیا تو اللہ توفیق دے گا فرائض کو پکڑنے کی، اور جب فرائض کو پکڑ لیا تو اللہ ہمارے دل میں محبت ڈال دے گا اپنی، اور ہمارے تصور میں یہ بات نہیں آئے گی کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے خلاف ہم چلیں۔ بتاؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بات آئی سمجھ میں؟ بولو آئی سمجھ میں؟ عمل ہوگا تو ضرور کوشش کریں گے، ضرور کوشش کریں گے، ضرور کوشش کریں گے، اللہ ہمیں ضرور توفیق دے گا۔ وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم آج سے فیصلہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگے، فیصلہ کر لیں، اللہ ہمیں آگے بڑھائے گا انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، عجیب بات فرما رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اتنی بڑی عالمہ ہیں، اتنی بڑی عالمہ ہیں، اتنی بڑی عالمہ ہیں کہ ساری امت کا اتفاق ہے کہ ساری عورتوں کا علم جب تک قیامت ہے اس وقت تک جتنی عورتیں ہیں بڑی بڑی، ان تمام عورتوں کا علم ایک طرف رکھا جائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم ایک طرف رکھا جائے، ان کا علم بھاری ہو جائے گا، ان کا سب کا ہلکا ہو جائے گا۔ 2210 حدیثیں آقا سے امت کے پاس آئی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ 2200 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کتنی ہے مفتی شہاب الدین؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 500 ہیں، 5000 ہیں، 5000 ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کتنی عجیب بات فرمائی ہے، من تمسک بالسنہ، ہمارے آپ کے لیے فرما رہی ہیں، من تمسک بالسنہ، کیا مطلب؟ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، سمجھ رہے ہو؟ تمسک، پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ فرماتی ہیں دخل الجنہ. کیا فرما رہی ہیں؟ بولو، دخل الجنہ. یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر اللہ اس کو جہنم کی شکل دکھلائے، سیدھا جنت میں جائے گا. شرط کیا ہے؟ آج یہ فیصلہ کر لو، آقا کی سنتیں دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لو. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ بولو، سیدھے جنت میں جاؤ گے. اتنی اہم چیز ہے. محبت کا دعویٰ ہے. ابھی نعت شریف پڑھنے لگیں، سب کے سب ایسے ہلنے لگیں گے. ایسا معلوم ہوگا جیسے ایسا مزہ آ رہا ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ بس کچھ نہیں، سب شیطانی حرکت ہے. بولیے، یہاں سے اٹھے فوراً گالی، فوراً طرح طرح کی باتیں، فوراً یہ فوراً وہ. دل میں محبت، فیصلہ. من تمسک بالسنہ، یہ نہیں فرمایا جو ہلنے لگا، یہ نہیں فرمایا جس نے واہ واہ کیا، یہ نہیں فرمایا جس نے نوٹ بانٹے. نہیں، جس نے پوری مضبوطی کے ساتھ سنتوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، اس سے باہر نہیں نکلنا. نتیجہ کیا ہے؟ دخل الجنہ، سیدھا جنت میں جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ سب باتیں انشاءاللہ عمل ہوگا، ضرور ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ ہماری حاضری کو قبول کر لے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے. اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے. جن لوگوں نے اس مدرسے کے لیے، اس اجلاس کے لیے خدمات کی ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول کر لے. اور اللہ ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں گھروں میں شادی کے قابل ہیں، اللہ ان کو بہترین رشتے عطا کر دے. اللہ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ روز محشر نصیب کر دے. اللہ ہمیں جس طرح سے ہم یہاں جمع ہیں، اسی طرح سے ہمیں اپنی جنت میں ایک جگہ جمع کر دے. ہمارے گھر والوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کو کامیاب اور بامراد کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.